الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف، نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف۔ میں بندے بے درم ہوں ان کا، ازل سے ہوں میں غلام اشرف، ازل سے ہوں میں غلام اشرف۔ اور بنے جہانگیر غوث العالم، بنے جہانگیر غوث العالم، جہاں کے اولیاء کے افسر، ولی زمانے کے زیر فرما، مطیع احکام امام اشرف۔ اور انہی کی محبوبیت کا نعرہ ملائکہ نے فلک پہ مارا، انہی کی محبوبیت کا نعرہ ملائکہ نے فلک پہ مارا۔ زمین پہ ہے یہ شان غوث العالم، فلک پہ وہ احترام اشرف، فلک پہ وہ احترام اشرف۔ اور بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرفی کی شان کیا ہے، بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرفی کی شان کیا ہے، کہے گا وہم و گماں سے میرے بہت بلند ہے احترام اشرف، وہم و گماں سے میرے بہت بلند ہے احتشام اشرف۔ اور اشرفی سلسلے کی بڑی شان ہے، اشرفی سلسلے کی بڑی شان ہے، یہ رسول خدا کا ہی فیضان ہے کہ تخت چھوڑ کر غوث العالم ہوئے، میرے اشرف تو عالم کے سلطان ہے، میرے اشرف تو عالم کے سلطان ہے۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ
ماہ محرم الحرام شریف کے 29 تاریخ میں جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف عطا فرمائیں، اور پوری دنیا سنیت اس بات سے اچھی طرح واقف ہوگی کہ کائنات کی ایک عظیم اور عبقری شخصیت جسے حضور سیدنا مخدوم سمنانی محبوب یزدانی محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہیں، ان کے عرس کی تقریبات پوری دنیا نے لائیو انداز میں جو ہے میڈیا پر اپنی سر کی آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہوگا، اور حضور مخدوم پاک کے خانوادے کے بے شمار افراد وہاں حاضر رہے، اور حضور قائد ملت دامت برکاتہم القدسیہ کی دعاؤں کے ساتھ وہ پروگرامات جو ہے اختتام پذیر کل ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں جیتے جی بار بار مخدوم پاک کے در کی حاضری نصیب فرمائیں۔ میں چند باتیں ان کی زندگی کے وہ گوشے جو انہوں نے اپنے پیر و مرشد اور بالخصوص وہ سفر جو بڑا طویل ہے، انہوں نے وہ طویل سفر کر کے ساری مصیبتیں، سارے مصائب، ساری تکلیفیں اٹھا کر بھی انہوں نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور حاضری دینے کے بعد انہیں جو حضرت سیدنا شیخ علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے جو چیزیں میسر آئی، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایک مرید کی حیثیت کتنی بلند ہونی چاہیے، اور ایک مرید کی نظر میں بھی پیر و مرشد کا کتنا احترام اور کتنا مقام ہونا چاہیے، یہ حضور مخدوم پاک کی سیرت کا وہ عظیم پہلو ہے کہ کائنات کے ہر مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیر کو ایسے ہی جانے جیسے مخدوم پاک نے علاء الدین حق پنڈوی کو جانا، اور ہر پیر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مرید کو وہی مقام اور مرتبہ دیا کریں جیسا کہ علاء الحق پنڈوی نے حضور مخدوم سمنانی کو عطا فرمایا۔ یعنی یہ ایک اچھا انداز ہے، حالانکہ ہمارے یہاں تو اب تو بہت دور ہم نکل گئے ہیں، تو تکارے کے سوا ہم سے بات نہیں کی جاتی، وہ مریدوں کے ساتھ بھی مطلب ایسا ویوہار کیا جاتا ہے جیسے بھنگی کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کوئی گالیاں دے رہا ہے، پیر گالیاں دے گا، پیر مارے گا نہیں یار، پیر کی شان کچھ الگ ہوتی ہے۔ آج کا مرید بھی ایسا ہو گیا تھوڑا بہت، تو وہ بھی پیر صاحب پر حملے کر رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ یہ رشتہ جو ہے نا وہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، اس کا سارا معاملہ آخرت کے لیے ہے۔ یہ ہمارا وہ روحانی رشتہ ہے کہ جس سے ہمارے دلوں کے تار ڈائریکٹ گنبد خضرا سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ صحیح معنوں میں مرید بن کر رہیں، اور ہر پیر کو یہ چاہیے کہ وہ مریدوں کا بھی ایسا ہی احترام کریں، ورنہ خالی گالی گلوچ اور مار پیٹ سے مرید پاس نہیں آتے، بلکہ مرید پھر دور ہو جاتے ہیں، اور روحانیت سے پھر وہ بیچارے کورے ہو جاتے ہیں، اور شیطان پھر ان پر حملہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد سے کتنا بہترین کانٹیکٹ رکھیں۔ چند باتیں سن لیں۔ فرمایا گیا کہ جب ملک سمنان سے حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چل کر پنڈوا شریف کی اس سرزمین پر تشریف لائے، تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخدوم پاک کا استقبال 2 کوس آگے آ کر، یعنی کئی کلومیٹر پر آگے آ کر انتظار کیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ رات میں آپ سو رہے تھے تو اچانک خواب سے بیدار ہوئے، اور مریدین وہیں حلقہ بنا کر ہی بیٹھا کرتے تھے، تو کہا حضور کیا ہوا؟ کہا جس باز کا انتظار ہو رہا تھا وہ اڑ کر میری حدوں میں تشریف لا چکا ہے، یعنی 2 سال سے جس کا میں شدت سے انتظار کر رہا ہوں وہ آ رہا ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایسا بھی کوئی ہے کہ جس کے انتظار 2 سال تک پیر و مرشد کریں، اور فرمایا جلدی سے تیاریاں کرو۔ انہوں نے تیاریاں کروائی، اور تیاری کرنے کے بعد 2 پالکی لے کر آپ کئی کلومیٹر تک آگے گئے، اور اس کے بعد حضور مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی
علیہ جب اس منزل پر پہنچے جہاں پیر و مرشد انتظار کر رہے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی پالکی پیش کی گئی تو روایتوں میں لکھا ہے کہ جو پالکی پیران اعظام کے ورثے میں ملی تھی حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ پالکی پیش کرتے ہوئے کہا اشرف آپ اس میں سوار ہو جائیں، یعنی خود کے لیے الگ لائے اور جو پیروں سے در پیروں سے جو سلسلہ وار ملی تھی اس کے لیے کہا اس میں آپ سوار ہو جائیں۔ اب مخدوم پاک تھے، سلطان الوقت کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے اور اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے تھے، پھر بھی کہا حضور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں جو سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں نا وہ صرف آپ کی وجہ سے چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کو میں نے اپنا مرشد بنانا ہے، آقا بنانا ہے، اور آقا جو ہے سوار ہو اور غلام بھی سوار ہو یہ جچتا نہیں ہے، میں تو غلام بن کر حاضر ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اصرار فرمایا، یعنی ضد کی اور فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آپ سوار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے بعد ان کو سوار کیا گیا اور اس کے بعد منزل در منزل، کسی نے لکھا ہے کہ ایک درخت کے نیچے پھر قیام فرمایا، وہیں کچھ باتیں ہوئی اور اس کے بعد خانقاہ شریف میں حاضر ہوئے، اور جیسے خانقاہ شریف میں حاضر ہوئے نا تو مخدوم پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر و مرشد کے دربار کا ادب یہ کیا کہ جو دروازہ تھا نا اس پہ باقاعدہ بوسہ لیا اور وہیں جھک گئے، وہ کافی دیر تک اپنے پیر و مرشد کی چوکھٹ چومتے رہے، اور اس کے بعد جب حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی محبت کا اس طرح اظہار دیکھا، اپنے دونوں کندھے پکڑے اور کھڑا کیا، کہا بس اشرف میں جان گیا کہ تیرے دل میں ایک پیر کی محبت کتنی ہے، اٹھایا اور اٹھا کر اپنے حجرے میں لے گئے، اور اس کے بعد پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، 2 سال سے نکلے تھے سمنان سے، اور سمنان کیسے چھوڑا وہ پہلی نشستوں میں آپ سن چکے ہیں، لیکن پہلا جملہ ارشاد فرمایا، کہا سید جب سے آپ سمنان سے نکلے ہر منزل پر علاء الحق پنڈوی تمہاری نگرانی فرما رہا تھا، یعنی پیر بھی ایسا ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہو گئی کہ ہم نے اندھوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جس کے ہاتھ ایسے لوگوں کے ہاتھ پڑ چکے کہ جس کا کوئی پیری مریدی سے تعلق ہی نہیں ہے، یعنی وہ پیر ہونے کی حیثیت تو درکنار، پیر کی کیٹیگری کیا ہے نا وہی نہیں معلوم۔ اعلیٰ حضرت کے خالی 4 شرائط ہیں اور غوث پاک نے 12 شرائط رکھے ہیں، یعنی طریقت کی منزل میں قدم رکھنا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بہت آسان ہے، نہیں، پیر کی حیثیت یہ ہوتی ہے، پیر کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اشرف سمنان سے نکلا تھا ہر منزل پر علاء الحق پنڈوی تیری نگرانی کر رہا تھا، اور سنو تم جہاں جہاں بھی پہنچتے تھے نا کہا ہر لمحے کی خبر خضر مجھے آ کے دیا کرتے تھے، یعنی جس کا مرید اس شان کا مالک ہو اور جس کا پیر اس شان کا مالک ہو تو پھر وہ سلسلے جو ہے نا پوری دنیا میں چھاتے ہیں، ورنہ وہ سکڑ کر رہ جاتے ہیں اور قریب کے چند لوگ وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، پھر اس کا فروغ نہیں ہوتا، کیونکہ سلسلوں کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ سلاسل کے ذریعے ان بزرگوں کے مشنوں کو عام کیا جائے، نہ کہ بیہودہ باتیں، نہ کہ بیہودہ کام، نہ کہ بدگوئی اور گمراہی کے کام کیے جائیں۔ سلسلے کا مقصد یہ ہوتا ہے کڑی سے کڑی ملا کر، ایک دوسرے سے زنجیر ملا کر، ڈائریکٹ زنجیر اگر گنبد خضرا والے سے مل جائے تو وہی سچا پیر ہے اور وہی سچا مرید ہے، ورنہ یہ پیری مریدی دھندا ہے آج کل کا، اس دھندے میں نہ الجھیے گا، پیر تلاش کیجئے گا نا تو کامل تلاش کیجئے گا، جو ہر لمحے پر آپ کی خبرگیری کیا کریں، آپ کے ایمان کا احتساب کیا کریں، آپ کے اعمال کی پوچھ گچھ کیا کریں، ورنہ خالی سال میں اگر دادا پیر کا عرس اور خالی فون کر کے کہے کہ 2 ڈبے بھجوا دینا تو وہ پیری مریدی نہیں ہے۔ آج تو لوگ حیرت ہوگی آپ کو سن کر، پورے گجرات بھر میں آپ دیکھ لیں، اللہ کی پناہ مرید مطلب پناہ مانگنے لگے، دور بھاگنے لگے، کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے یا تو پیر کے پہچاننے میں غلطی کی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں بھگتنی پڑ رہی ہے، ایسا پیر تلاش کیجئے۔ دوسرا جملہ سنیے، دوسرا جملہ کہا کہ سنو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے
آپ کو میرے پاس بس صحت و تندرستی کے میرے پاس پہنچا دیا. یعنی ایک مرید کے پہنچنے پر ابھی بیت ہوئے نہیں ہیں, ابھی گھر پہ آئے ہی ہے خانقاہ میں, کہ اللہ کا شکر اس پہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 سال کی منزلیں طے کر کے آپ کو صحیح اور درست مطلب پہنچا دیا. اور اس کے بعد فرمایا اشرف ایک کام کرو, اندر چلو حجرے خاص میں. حجرے خاص میں لے گئے اور وہاں جو ہے دسترخوان بچھایا, باقاعدہ مہمان نوازی کی. ابھی مرید نہیں بنایا, مہمان نوازی کی. اور مہمان نوازی میں قسم قسم کے بہترین کھانے, حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کو کھانا کھلایا. اور کھانا کھلانے کے بعد, کھانا کھلاتے وقت مریدوں نے یہ حیرت سے دیکھا کہ اس در پر پہلی بار آنے والے سید اشرف کو علاء الحق پنڈوی جیسا قلندر اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلا رہا تھا, اور 4 لقمے بڑے ذوق اور شوق کے کھلائے. مریدوں کو مطلب رشک آ گیا, یعنی فخر کرنے لگے کہ ہاں ہمارے پیر کا بھی کوئی ایسا بھی مرید آیا ہے جو مرید بننے سے زیادہ اتنا محترم ہے. یعنی اس شان سے مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا احترام کیا گیا. اور اس کے بعد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اشرف جس غرض سے آپ حاضر ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں جو میرے پاس بزرگوں کی امانتیں ہیں میں تمہارے سپرد کرنے والا ہوں, لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. یعنی وہ باتیں رموز اور اسرار کی بیان کی, اور فرمایا اشرف ان ساری چیزوں کے متمحل ہو, اور اس لیے میں یہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن مجھے اپنے پیروں کی بارگاہ میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یعنی مریدوں کی وہاں کمی نہیں تھی, پھر بھی ذمہ داری 2 سال تک انتظار کیا, اور شہزادے کا انتظار کرنے کے بعد پھر انہیں یہ ساری چیزیں ان کے سپرد فرمائی. اور اس کے بعد چند روز وہیں پھر رہے. کافی سالوں کی مدت مورخین نے لکھا ہے, کسی نے پہلے لکھا ہے کہ 4 سال مسلسل رہے, کسی نے لکھا کہ 10 سال رہے, کسی نے لکھا 12 سال رہے. تمام تر روایتوں کو اگر اکٹھا کر کے اگر آپ مخدوم پاک کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہنے کی مدت دیکھیں گے نا, تو مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گزار دیے. 20 سال میں محبوب یزدانی کو کیا کیا اپنے رب کی بارگاہ سے دلایا. تو پہلا خطاب جہانگیری عطا فرمایا. یعنی یہ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تمنا تھی کہ کاش میرے سید کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی خطاب پیش کیا جائے. حالانکہ مرید بھی اپنے اپنے انداز میں یا پیر اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ اپنے القابات رکھ لیتے ہیں, خطابات رکھ لیتے ہیں, لیکن سید مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ شان ہے کہ پیر و مرشد نے یہ تمنا کی کہ کاش اللہ کو ایسا سبب بنائے کہ میرے اس ہونے والے مرید کو ایسا کوئی خطاب ملے جو اللہ کی طرف سے ہو. اللہ اکبر. چند روز نہیں گزرے نا تو اللہ رب العزت نے اسی خطاب جہانگیری سے حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مالا مال فرمایا. اب جہانگیریت ہے کیا؟ تو آپ کے کرامات میں یہ بات درج ہے جس کو حضرت سیدنا شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت سید محمد علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں ان باتوں کو نقل فرمایا ہے جو آپ کی کرامات میں شمار ہیں. جہانگیریت یہ ہے کہ چند قلندر لوگ آپ سے ملنے کے لیے جب آپ پیر و مرشد کی بارگاہ سے جب آپ تشریف لے گئے اور کامل ہو کر نکلے تو چند قلندر لوگ آئے, اور اس میں ایک قلندر نے آپ کے لفظ یہ جہانگیریت پر اعتراض کیا. تو آپ نے کچھ دلائل دیے, یعنی قرآن اور احادیث کے ذریعے, وہ نہیں مانا. تو آپ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے. 7 افراد تھے, اس میں سے ایک آدمی بحث کر رہا تھا, کہا پھر بھی آپ مطلب یہ لقب کسی کے لیے نہیں ہو سکتا, جہانگیر جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہو سکتا, یعنی خدا کی ذات کے لیے خاص ہے. اللہ اکبر. حضرت مخدوم پاک سے پھر رہا نہیں گیا, کہا جب لوگ باتوں سے نہیں مانتے نا تو پھر گدھوں کو جو ہے نا لاتوں سے منوایا جاتا ہے. ہاں, مخدوم پاک نے فوراً فرمایا نہیں مانے گا تو. فوراً کھانا جو چل رہا تھا نا لنگر, اس میں آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا, ایسے جتنے بھی لوگ تھالے بنا کے بیٹھے تھے نا اس میں ایسے انگلی سے اشارہ کیا. اینی ٹائم تمام کے تمام تھالوں میں سے کھانا اچانک غائب ہو گیا. کہا دیکھ یہ میری جہانگیریت کا کمال ہے. یہ کہا انگلی سے, پھر بھی نہیں مانا. پھر جہاں دیگ پک رہی تھی نا دیگیں, وہی اشارہ کیا تو دیگ کا سارا کھانا یہ انگلی کے اشارے پر ختم ہو گیا. کہا یہ میری جہانگیریت کا اعجاز ہے, پھر بھی نہیں مانا.
کہا جب یہ باتوں کے بھوت جو ہے باتوں سے نہیں مانتے نا تو پھر لاتوں سے منوائے جاتے ہیں. یہ کہا ابے گدھے تو میری جہانگیریت پر اعتراض کر رہا ہے؟ میں صرف جہانگیر نہیں ہوں، جہانگیر بھی ہوں، جان لے بھی سکتا ہوں. اتنا اشارہ کیا، اسی وقت اشارہ کرنا تھا، اس نے چھلانگ لگائی، گرا اور وہی وہ قلندر مر کر دنیا سے جا چکا. لوگوں کے اندر ایک ستہ طاری ہو گیا اور فرمایا سن لو، میری جہانگیریت پر کبھی اعتراض نہ کرنا، اللہ نے مجھے جہانگیر بھی بنایا ہے اور جہانگیر بھی بنایا. یعنی اس انداز میں آپ کی جہانگیریت مشہور ہوئی اور پوری دنیا میں آج بھی حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جہانگیریت آج بھی حاصل ہے. ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مرتبہ مخدوم پاک کہیں سفر کر رہے ہیں اور مخدوم پاک کی یہ خصوصیت ہے، اولیاء جو ہندوستان میں آئے ان اولیاء میں کئی اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کا سفر کیا. اس میں سے ایک شخصیت آپ ہیں کہ آپ نے پوری زندگی میں کم و بیش 3 مرتبہ پوری دنیا کا سفر فرمایا. اور کہاں تک گئے؟ اب فرمائیں میں ایک ایسے علاقے تک پہنچا جہاں سورج ڈوبتا ہے تو وہاں میں نے ایسے درخت دیکھے جہاں پھل نہیں تھے، پھل کی جگہ پر لوگوں کے چہرے کی طرح پھل لگے ہوئے تھے. یعنی ایسی منزلوں تک وہ وہاں انہوں نے سفر کیا. اسی سفر کے دوران ایک دریائی سفر اب فرما رہے تھے، حضرت مولانا نظام الدین یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ ساتھ میں تھے اور اسی درمیان ان کے دل میں کچھ خیالات گزرے اور انہی خیالات میں یہ بات گزری کہ جسے خشکی پر یعنی دنیا کا 4 حصہ جو باہر ہے جو بغیر پانی کا ہے یعنی جس میں ہم لوگ آباد ہیں، تو کیا پانی کے اندر یہ 6 حصے جو ہیں تری والے، کیا اس میں بھی اولیاء اللہ تصرف فرماتے ہوں گے؟ کیا ان کے بھی کوئی مریدین یا مشائخین یا خلفاء رہتے ہوں گے؟ ابھی یہ خیال کر رہے ہیں، کشتی میں سوار ہیں، مخدوم پاک کی جلوہ فگن ہے اسی کشتی میں. اللہ اکبر. ابھی یہ مرید کو خیال آنا تھا نا تو کشتی کے آگے جو کشتی جا رہی تھی نا اسی میں سے باقاعدہ ایک شہنشاہ کی طرح پانی کے اندر سے کئی طول والا ایک بندہ ایسے نمودار ہوا. کہا حبیب کہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ سمندر میں بھی کسی کے مرید اور خلفاء ہو سکتے ہیں، کیا اولیاء تصرف فرما سکتے ہیں؟ سن، ہمارے سمندر میں ایک شہر ہے جس کو بلد الاشرف کہا جاتا ہے، یعنی مدینۃ الاشرف کہا جاتا ہے، اشرف کا شہر کہا جاتا ہے. اور اس مدینۃ الاشرف میں کئی ہزاروں کی تعداد میں مخدوم سمنانے کے خلفاء بھی بستے ہیں اور ان کے مریدین بھی بستے ہیں. اور جہاں سمندر کا نظام حضرت خضر کے حوالے ہیں، ایسی ہی روحانیت میں اللہ نے مخدوم سمنانی کو بھی سمندر میں تصرف عطا فرمایا. اور میں مخدوم سمنا کا ایک خادم ہوں چھوٹا سا، میں تیرے سامنے اس لیے آ گیا کہ تو نے خیال کیا کہ مخدوم اشرف تشریف فرمائیں اور ان سے پوچھنا. بس ابھی یہ کہا نا پوچھنا تو مخدوم پاک عالم مراقبہ میں تھے، فوراً نظر فرمائی، اشارہ کیا. مولانا نظام الدین کہتے ہیں کہ ابھی وہ مجھ سے بات کر رہا تھا پانی چالو کشتی میں، مطلب پانی میں رہتے ہوئے. مخدوم پاک نے اشارہ کیا، وہ کشتی میں داخل ہوا اور مخدوم پاک کے قرب میں جا کر ادب سے بیٹھ گئے. اور مولانا نظام الدین فرماتے ہیں مخدوم پاک اور انہوں نے کافی دیر تک گفتگو فرمائی، لیکن فرماتے ہیں ہم لوگ مولانا ہونے کے باوجود بھی ایک بھی حرف سمجھ میں نہیں آیا. پتہ یہ چلا کچھ لوگ وہ ہیں جو مخدوم کی بارگاہ میں آ کر کلام ایسا کرتے اور میرا مخدوم اس کا جواب بھی دیتا ہے جو اچھے اچھے اہل علم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. تو اس شان سے مخدوم پاک کا روحانی فیضان آج بھی سمندروں میں بھی ان کا فیضان طاری ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت بالخصوص اہل ہندوستان خوش نصیب اس لیے ہے کہ اس غوث العالم نے، محبوب یزدانی نے اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنا کوئی آخری مسکن تلاش کیا تو وہ ہندوستان کی سرزمین تلاش کی اور انہوں نے اسی کو اپنا مسکن بنایا. اور آج پوری دنیا ان کی بارگاہ سے فیضان اٹھا رہی ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا کریں. ان کی تاریخ کے حوالے سے سینکڑوں کتابیں، یہ جو کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا یہ 50 جلدوں میں ہیں. کتنی؟ 50 جلدوں میں. جوانوں سے گزارش ہے اب واٹس شاپ پہ خالی انگلش لکھ کے اپنے آپ کو علم والا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ لائبریریوں میں نا پرانیاں ہو گئی، اب اردو سیکھیے آپ، ضرورت ہے اس کی. آنے والی نسلوں کے ایمان بچانے کے لیے اب ہمیں ان بزرگوں کا سہارا لینا ہوگا، ان کی تاریخ پڑھنی ہوگی. الحمدللہ آپ سن کر حیرت میں ہوں گے، یہ ہمارے علماء جو نئے نئے فارغ ہوئے ہیں، جو ہمارے مبلغین ہیں، جیسے ہمارے انور بھائی اتاری ہے، مولانا جعفر ہاشمی صاحب ہے، مولانا زبیر صاحب ہے، مولانا تاج الدین صاحب ہے، بہت سارے بچے جو فارغ ہوئے.
الحمدللہ گلی گلی کوچے کوچے میں وہ مدرسۃ المدینہ اور مدرسہ بالغان مطلب جد و جہد وہ کر رہے ہیں. آپ سب کہاں جا رہے ہیں یار؟ کوشش کرو نا ان جوانوں کے ساتھ مل کر کچھ پڑھ لو نا، اس لیے کہ علم کا ایک حرف بھی پڑھا ہوا قبر سے لے کر حشر تک فائدہ دیتا ہے. آپ سے گزارش ہے آپ پڑھیے، اس لیے کہ مخدوم پاک کو جس کو آپ نے سنا نا اتنی کرامات اور کمالات ہیں، ان کے بابا کے زمانے میں ان کے گھر کی طرف سے یعنی سلطان الوقت کی طرف سے سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کے زمانے میں 2000 سے زائد مدرسے چلتے تھے، اور ان کی بارگاہ میں جو علماء بیٹھے رہتے تھے نا وہ 2000 کے قریب اہل فتویٰ لوگ ہر وقت موجود رہا کرتے تھے. یہ مخدوم سمنانی علیہ رحمہ کا مشن ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مخدومی مشن پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ان کے فیضان سے اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائیں، اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.